آج کے انتہائی اہم خطبہ جمعہ کا اس مختصر حمد و ثنا کے بعد موضوع ہوگا میں نے اور آپ نے اس قرآن سے آج کے اس دن تک کیا سیکھا ہے۔ میرے سارے بھائیوں سے گزارش ہے، ہر سننے والے سے، کہ میرے ان الفاظ کو اور اس خطبہ جمعہ کو ثواب کی بجائے کچھ سیکھنے کی نیت سے سنیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ثواب خود بخود دے دیں گے۔ مقصد ہر بات کو سننے کا، اپنے علم میں اضافہ اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح بات کرنے اور ہم کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان یہ بات کرے کہ سیلاب آ رہا ہے اور سیلاب چند گھنٹوں کے بعد آ جائے اور لوگ اس سیلاب سے بچنے کی پرواہ نہ کریں اور سیلاب سارا کچھ بہا کر لے جائے، تو اس میں قصور اس بتانے والے کا تو نہیں ہوتا کہ جس نے بتایا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے، بلکہ قصور تو ان سارے لوگوں کا ہے کہ جن لوگوں نے اس خبر دینے والے کی خبر پر غور نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، دین کے داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے سارے تقاضوں کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دے اور وہ بتا دے کہ رب کیا چاہتا ہے، یہ زمین کیوں بنی، آسمان کیوں بنا، تجھے ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے کیوں بنایا، اور اگر تو نے صحیح زندگی نہ گزاری پھر کیا ہوگا۔ اب میرے بھائیوں، جو عمل نہیں کرتا غلطی اس کی ہے، نہ کہ غلطی اس کی ہے کہ جس نے یہ بتا دیا کہ یہ سارے معاملات ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چند صحابہ کرام قرآن مجید کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی درس نہیں دے رہے، وہ مذاکرہ کر رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مقصد ہے۔ غور کیجئے گا میرے بھائیوں، آپ نے بھی ساری زندگی قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا، بڑی تفاسیر سنی۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر اس بات پر غور کیا یار سورۃ البقرہ کی فلاں نمبر آیت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، یار سورۃ الناس میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کائنات کے امام آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ صحابہ اسی بات پر بات کر رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس گفتگو کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا ابشروا فإن هذا القرآن سبب ترفعوا بید اللہ وترفعوا بأیدیکم فإن تمسکتم به فإنکم لن تضلوا ولن تحلقوا به۔ آپ نے فرمایا خوشخبری مناؤ۔ کیسا میرے نبی کا آپ مزاج دیکھیں، میرے نبی کا آپ اسلوب دیکھیں، اپنے صحابہ کو مطمئن کرنے کا، حوصلہ دینے کا۔ آپ نے فرمایا ابشروا، خوشخبریاں مناؤ اس بات پر کہ اللہ نے اس قرآن کو ایک رسی بنا دیا ہے۔ وہ میرے بھائیوں غور کریں، کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ کائنات کے امام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، اللہ نے اس قرآن کو ایک رسی بنا دیا ہے، اب اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ اگر تم نے اس قرآن کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ، لن تضلوا ولن تحلقوا بعدہ، تم قیامت کی دیواروں تک نہ کبھی گمراہ ہوگے اور نہ تمہیں کوئی بھٹکا سکے گا اور نہ تمہیں کوئی کسی بھی جہالت کے راستے پر چلا سکے گا اور نہ تم کبھی اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ہلاکت کے زمرے میں چلے جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج 2 ارب مسلمانوں کی اوقات اگر ایک ذرے کی نہیں ہے تو اس کا صرف سبب ایک یہی بنا کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہمارے نزدیک ابھی اللہ کی قسم میرے بھائیوں، میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، ہمارے نزدیک قرآن کا مقام ابھی صرف 1 2 3 ہے کہ ایک تو اس کو ترنم سے پڑھ لیا جائے، حفظ کر لیا جی، ترنم کے ساتھ پڑھا جائے۔ بیٹی کا نکاح ہو، اس کے سر کے اوپر رکھا جائے، میت فوت ہو جائے
قرآن لکھ کر اس کے جسم پر ڈالا جائے. دکان کا افتتاح کرنا ہے, لوہے قرآنی لکھ کر پیچھے لگا لیا جائے, اور پھر زیادہ اگر عشق ہو جائے تو قرآن کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں لٹکا لو. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بھائیو. اللہ نے قرآن کے اندر جو اس کے مقاصد بیان کیے ہیں ان میں سے یہ سارے مقاصد نہیں ہیں. اس کا مقصد تو میرے بھائیو اور تھا. یہ کیا بنا لیا ہم نے؟ خدارا اپنے دین کے دائرے سے باہر آئیے, اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے, ہمیں سوچنے کا موقع نہ ملے. قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے بھائیو, سب نے سنا ہوا ہے. من ربک ما دینک من نبیک. میں کہا نہیں میرے بھائیو, ایک چوتھا سوال بھی ہوگا. یہ 3 سوالوں کا جواب یہ زبانی کلامی نہیں ہوگا کہ ہم نے یاد کر لیا من ربک, تیرا رب کون ہے, اور ہم زبان سے کہہ دیں گے ہمارا رب اللہ ہے. نہیں میرے بھائیو, اللہ کی قسم ایسا بالکل نہیں ہے. وہاں پر جواب ہوگا, کسی بنیاد پر ہوگا. کوئی بچہ زیادہ نمبر لے لینا تو ٹیچر بھی پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی ایجوکیشن ٹیوشن کہاں سے پڑھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 سوالوں کے جواب بندہ دے دے گا تو پھر سوال کرنے والے سوال کریں گے, او اللہ کے بندے تو نے ان 3 سوالوں کے جواب دے کدھر سے دیے ہیں. اس وقت بندہ پھر چوتھا جواب دے گا, قرأت کتاب اللہ فآمنت وصدقت. میں زمین کے سینے پر اس قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کیا کرتا تھا. اس قرآن کے پڑھنے نے مجھے آج جواب دینے کے قابل کھڑا کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ جواب دینے کے برابر ہے, کھڑا کر دیا ہے. یہ قرآن میرے بھائیو اللہ کا کلام ہے, یہ کتاب نہیں ہے صرف. یہ اللہ کی باتیں ہیں, باتیں. اور اس کتاب کو نازل کرنے والے خالق نے اس کو نازل کرنے کا ایک مقصد بیان کیا ہے جو میں بھائیوں کے سامنے ابھی بیان کروں گا. اور اللہ کی قسم اپنے دل میں سوچئے گا میرے بھائیوں, یہ چند نمازیں 2-4 حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو ولی کتب ابدال سمجھنے والوں, غور کیجئے گا اس قرآن کو نازل کرنے والے نے اس قرآن کی تعریف اس قرآن کی پہلی آیت میں کی ہے سورۃ البقرہ میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب کیا ہے بھائیو؟ ھدی للمتقین. ہدن کا لفظ میرے بھائیو, اور اس کو ھدی للناس بھی کہا گیا ہے. یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے, تقوی والوں کے لیے بھی ہدایت ہے, سارے بنی نوع آدم کے لیے ہدایت ہے. اور ہدایت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راستہ دکھانا, کسی کی رہنمائی کرنا, کسی کو سیدھے راستے پر چلانا. راستہ کٹھن ہونا بھائیو, کٹھن, توجہ میری طرف بھائی رکھیں. راستہ کٹھن ہونا بھائیو, تو کوئی آدمی اگر ٹریکٹر کے ساتھ اس راستے کو سیدھا کر دینا کہ بھائی گزرنے والا ذرا نرمی اور آسانی کے ساتھ گزر جائے, تو اس کا مطلب ہے اس نے اس کے لیے ہدایت کا بندوبست کر دیا ہے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ساری کتاب 114 سورتیں اور 30 پاروں کی ہر آیت تمہارے لیے ایک ہدایت اور راستہ دکھاتی ہے. اب میں سوال کرتا ہوں, آج سارے مسلمانوں نے سورۃ الکہف پڑھی ہوگی, جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے بھائیو. کیا ہدایت ملی آپ کو؟ کیا راستہ ملا آپ کو؟ آج فجر کی نماز میں آپ کی مسجد میں قاری صاحب نے جو قرآن کی آیتیں تلاوت کی, آپ نے ان سے کیا ہدایت لی؟ کیا راستہ ملا آپ کو؟ کون سی رہنمائی ملی؟ کون سی گانٹھ تھی جو آپ کے دماغ کے اندر جو اس قرآن کی آیت نے کھول دی؟ قرآن تو یہ کہتا ہے یہ راستہ دکھائے گی. کون سا راستہ دکھایا؟ میں نے جو بھی خطبے کے اندر آیات پڑھی, ان آیات سے آپ کو کیا ملا؟ کیا آپ نے سر ہلایا میں نے آیت پڑھ لی؟ اور نہیں میرے بھائیوں, یہ قرآن اس مقصد کے لیے واللہ نہیں اترا. یہ ہدایت ہے, ہدایت, ہدایت, راستہ. اس کی ہر آیت مجھے اور آپ کو راستہ دکھاتی ہے, راستہ. ہر آیت کو ایسے پڑھیں, مجھے اس سے کیا ملا. آپ غور کریں, 1.25 لاکھ انبیاء ہیں بھائیوں. کتنے انبیاء اور رسل ہیں؟ 1.25 لاکھ. اللہ نے ان 1.25 لاکھ میں سے صرف چند نبیوں کا ذکر کیا ہے. عربی کا مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام, بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں. جس کا کلام ہے اس نے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے چند انبیاء کو موضوع بحث بنایا اس قرآن کے اندر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان انبیاء کی وہ زندگی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے, اور وہ چند انبیاء کی بھی ساری زندگی اللہ نے بیان نہیں کی. حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال اور چند آیات,
حضرت ابراہیم علیہ السلام 70,000 انبیاء ان کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں. چند آیات. کسی نبی کا ذکر 5 مرتبہ، کسی کا 10 مرتبہ، کسی کا 20 مرتبہ، کسی کا 30 مرتبہ. یہ ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہتے ہیں ہمیں اس پر غور کرنا ہے. پورے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے چند انبیاء کی ساری زندگی میں سے چند آیتیں. اس کا مطلب پھر ہر آیت تو بہت بڑا پیغام دیتی تھی. اس کا مطلب بادشاہ نے جو وہ آیت نازل کی ہے وہ قصہ نہیں ہے بھائیو. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی، ہم نے قرآن کو قصوں کی کتاب، حضرت یوسف کا قصہ، آپ کنویں میں گرے، آپ مصر کے بادشاہ بنے، آپ خزانچی بنے، واپس آئے، آپ نے کپڑا ڈالا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. بس اس وجہ سے اللہ نے نازل کیا یہ قصہ. یہ قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، یہ کوئی ناول کی کتاب تو نہیں ہے بھائیو. ہم نے کیوں نہ غور کیا کہ اس کتاب کی ہر آیت سے مجھے کیا ملا، میں نے کیا سیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر رہے تھے، مجھے یہ بتانے کا کیا مقصد تھا. کبھی غور ہی نہیں کیا بھائیو. پتہ ہی نہیں ہے. ہماری دلچسپی اور ہماری ترجیحات ہی یہ نہیں ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے، سمجھاتا کیا ہے. بس جی بڑا اچھا مزہ آ گیا جی آج تو جمعے کا جی. بڑا قصہ کہاں سے شروع کیا ہے اور اینڈ پہ جا کے مولوی صاحب نے مکا دیا جی. نہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم قرآن اس کے لیے بھی نہیں آیا. یہ نہ قصوں کی کتاب ہے، یہ نہ ناول ہے، نہ یہ آپ کو سنانے کے لیے، ترنم کے لیے، کہ مقصد اس کا یہ نہیں ہے. ہدایت آپ کو کیا ملی، آپ نے کیا لیا، آپ کو کیا سبق ملا، اس بات پر غور کیجئے میرے بھائیو. سارا قرآن میرے بھائیو بھرا پڑا ہے ہدایت. ہم ہر نماز میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا مانگتے ہیں نا بھائیو. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دے دے. اللہ نے کہا ہدایت اسی کتاب کے اندر ہے. اور ہدایت کے میرے بھائیو 3 طریقے ہیں جو قرآن میں سورہ یاسین میں بیان ہوئے ہیں. 3 ہی طریقے ہیں کتاب کے، ہدایت کے. جو بندہ ہدایت ان 3 طریقوں سے نہیں لیتا، اللہ کا قرآن پھر اس کا ایک ایسا انجام ذکر کرتا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلا طریقہ میرے بھائیو کہ انسان اپنے ماضی پر غور کرے، ماضی کی قوموں پر غور کر کے سبق سیکھ لے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی کیا انہوں نے عاد، سمود اور ہاتھی والوں کے واقعات نہیں پڑھے؟ کیا ان تک خبر نہیں پہنچی؟ یہ کیوں نہیں عبرت لیتے؟ وہ عاد اور سمود ان سے تو کئی گنا طاقتور تھے، یہ عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ اچھا پیچھے سے عبرت نہیں پکڑی، خیر ہے. اللہ کہتا ہے ہدایت کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے ان کے لیے. وہ کیا ہے؟ یہ آگے غور کر لیں. آگے کیا ہے؟ آگے تو ساری کائنات ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتا ہے اگر پیچھے نہیں دیکھ رہا ہے تو آگے ہی دیکھ لے. یہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کو دیکھ لے، یہ ایک مردہ زمین سے زندہ درخت کو نکلتا ہوا دیکھ لے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں ہم نے اس کو پالا، یہ اس کو دیکھ لے، اس کا وجود تو تھا ہی نہیں، ہم نے اس کو کدھر سے پیدا کر دیا، یہ اسی کو دیکھ لے. اس کے چہرے پر سفید بال آ گئے، یہ ان بالوں کو دیکھ لے. اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، یہ اس کمر کو دیکھ لے. اے نبی شاید یہاں ادھر سے غور کر کے میرے تک پہنچ جائے. نہ پیچھے دیکھا، نہ آگے غور کیا. یہ تو دنیا کو تماشا سمجھتا رہا، یہ تو انجوائے کرتا رہا نظاروں کو. اس کو ان نظاروں میں رب نظر نہ آیا. یقین مانے میرے بھائیو، قرآن کی 6,500 آیات کو اللہ نے آیت کہا ہے. اسی طرح اللہ نے سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کو بھی آیت کہا ہے. اللہ نے پہاڑ کو بھی آیت کہا ہے کہ یہ بھی میری نشانی ہے. تم اس پہاڑ پہ غور کر کے میرے تک کیوں نہ پہنچے؟ تمہیں کیوں نہ نظر آیا کہ کبھی رات چھوٹی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا رات بڑی؟ تو کیوں نہیں غور کرتا؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو اس تک کیوں نہ پہنچ سکا؟ نہ پیچھے غور کیا، نہ آگے غور کیا. اور پھر تیسری ایک جگہ رہ جاتی ہے، وہ اوپر سے ہے. اور اوپر سے اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو وحی کی صورت میں نازل کر دیا. یہ اس قرآن پر ہی غور کر لیتا، اس کو وہاں سے ہی ہدایت مل جاتی. کسی ایک آیت کو پکڑ لیتا. اللہ کی قسم صرف ایک آیت کی بات کر رہا ہوں، میں سارے قرآن کی بات نہیں کر رہا. یہ ایک آیت کو پکڑتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں اسے ضرور ہدایت دے دیتا. لیکن یہ سارے زندگی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. کبھی غور نہیں کیا. ہم نے قرآن کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے. سورہ کہف پڑھنی چاہیے جمعے کے دن. حدیث کا مفہوم ہے ایک نور، جمعے سے دوسرے جمعے تک کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے. کیا نور ہوتا ہے؟
کبھی غور کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لو، دجال کے فتنے سے صحیح سند سے حدیث ہے انسان محفوظ ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ 10 آیتوں کو رٹا مار لو، 10 آیتوں کو رٹا مار لو، دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے. فلک ناس صبح شام 3 مرتبہ پڑھو. کائنات کے امام نے فرمایا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا، فرق پڑ جائے گا؟ یہ سارے ایسے فلک ناس پڑھنے والے ہی تعویذ لے رہے ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ گھر میں پڑھیں تو جادو اور جنات ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گھر میں سبزی کاٹ رہی ہے اور سورۃ البقرہ جنوں کو سنانی ہے، اسپیکر پہ لگائی ہوئی ہے. اور میرے بھائیوں، کون سا دین کدھر سے سیکھ لیا؟ ہر آیت کا، ہر بات کا، ہر حدیث کا، ہر فرمان کا، ہر سورت کی فضیلت کا اللہ کی قسم ایک مقصد ہے کہ اس کے پیغام کو سمجھو. اگر تم سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتوں کی حقیقت کو سمجھ لو گے تو وہ فتنہ جس سے سارے انبیاء نے پناہ مانگی ہے، جو قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا. اس کو سمجھنا ہے. کیا بتاتا ہے اللہ ان 10 آیتوں میں؟ کیا نصیحت ہے ان 10 آیتوں کے اندر؟ ہر جمعے کو اصحاب کہف کا واقعہ پڑھنے کا حکم ہے ہمیں. ہر جمعے کو ان کا واقعہ پڑھنا ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا بھائیو؟ کہ پڑھ لیا صبح 15 منٹ گھڑی کے لگتے ہیں 14 سے 15 منٹ، بس پڑھنے کے بعد بس پڑھ لیے جی. اس لیے آیا تھا قرآن میرے بھائیو. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو اس سورت کے اندر واقعات اور ہر سورت کے اندر کہیں پر از استعمال ہوا، کیوں استعمال ہوا؟ ہاں اولائی استعمال ہوا، کیوں استعمال ہوا؟ مجھے اس سے کیا ملا؟ اب میں 1 ہفتہ اس کے بارے میں سوچوں گا کہ اور مجھے کیا مل سکتا ہے. اصحاب کہف نام ان چند نوجوانوں پہ ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے نبی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف، یہ ٹوٹل 16 آیات ہیں اصحاب کہف جو چند نوجوانوں کی آیات ہیں. اللہ کہتے ہیں اے نبی کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا بہت بڑا واقعہ ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. ہم نے تو اس سے بڑی بڑی چیزیں آسمان بنا دیا ہے، انہوں نے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوال کیا؟ اگر یہ اصحاب کہف کے واقعے کو بڑا واقعہ سمجھتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم بیان کرتے ہیں، یہ پھر اس سے سیکھ لیں. غور کیجئے میرے بھائیوں، چند نوجوان وہ نبی نہیں تھے. چند نوجوان وہ نبی، بلکہ صحیح روایات کے مطابق وہ کسی یونانی مذہب چل رہا تھا اس دور کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے تقریباً 100-150 سال پہلے اس واقعے کا بڑا چرچا تھا کہ 7 نوجوان تھے وہ کہیں پر گئے، اور اس بات کی بڑی مشہوری تھی اور وہ عجیب و غریب سی باتیں تھیں. اور انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے کہ آپ بتائیں اصل واقعہ کیا ہے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم بتاتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم اذ ذهب الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے نبی یہ سوال کرتے ہیں ان نوجوانوں کے بارے میں. فتیہ کا لفظ واضح طور پر نوجوانوں کے لیے استعمال کیا ہے. ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے کہ نیک وہ ہوگا جس کی داڑھی سفید. ہمارے نزدیک نیکی کا کوئی خاص تصور ہے بھائیو، جو ہمارے ذہنوں میں بات ہے. جس کی ٹوپی سر پہ ہوگی، جس کی داڑھی جتنی لمبی ہوگی، شلوار جتنی زیادہ ٹخنوں سے اوپر کرے گا، جو جتنا سر جھکا کر اوپر سے چادر لٹکائے گا اور چلے گا، وہ نیک ہے. جس نے پینٹ شرٹ پہن لی، جس بندے نے کوئی اچھا کھانا کھا لیا، کوئی اچھا موبائل رکھ لیا، وہ یہ دین سے بڑا دور ہے جی، یہ تو نکل گیا، پٹڑی سے اتر گیا. ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان، بس ہمارے نزدیک تو نوجوانوں کی ویلیو کوئی نہیں، اور ہمارے نوجوان کا بھی وہ مزاج نہیں، وہ معیار ہی نہیں ہے. اور یہ امیر نوجوان تھے بھائیو، غریب نوجوان نہیں تھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اچھا کھانا کھانے والے تھے، آؤٹنگ کرنے والے تھے، ہائکنگ کرنے والے تھے، ٹورز کرنے والے تھے، بڑے قیمتی نوجوان تھے. 18-20 سال کے قریب ان کی عمر تھی. چند نوجوان تھے. اچھا ایک اور بات ہے قرآن کی جس بارے میں ہماری ایسی بدقسمتی ہے، ایسی الٹی چرخی چل رہی ہے بدقسمتی کی، جو بات قرآن نہیں بتاتا ہم اس بات پہ بحث کرتے ہیں. اچھا 9 تھے کہ 10 تھے؟ اچھا جو ان کا کتا تھا اس کا رنگ سفید تھا کہ کالا تھا؟ وہ غار ہے کہاں پر یار، وہ ڈھونڈنی ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام کیا تھا؟
اچھا عزیز مصر کی بیوی کا نام کیا تھا؟ اچھا اب یہ سوال ہے کہ اس کا بعد میں حضرت یوسف سے نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ حضرت یوسف کا قد کتنا تھا؟ یعنی جو سوال قرآن نہیں بتاتا، جو کائنات میں بنانے والا قصہ بیان کر رہا ہے، ہم جو بات وہ نہیں بتاتا اس پر غور کر رہے ہیں، اور جو اس نے بتا دیا اس کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ سوال ہمیشہ لوگ کرتے ہیں، مجھ سے تو لوگوں نے ہمیشہ وہی سوال کیا ہے، میں کہتا ہوں بھائی قرآن میں تو ویسے ہی کوئی نہیں آیا، جو قرآن میں آیا وہ پوچھو کہ مقصد کیا تھا۔ وہ چند نوجوان تھے امیر گھرانے کے بھائیوں، 7 سے 10 سال کی عمر تھی، اور 7 سے 10 کی تعداد تھی ان کی، جتنی بھی تھی ہمیں اس سے غرض کوئی نہیں۔ امیر لوگ تھے، امیر نوجوان تھے، بڑا سٹینڈرڈ ان کا لیونگ اچھا تھا، معزز گھرانے سے بھی تھے، گھرانہ بھی ہلکا نہیں تھا۔ اچانک انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا، اور ان کا ایک میلہ لگنے والا تھا بستی کے اندر۔ اس دور کے اندر بادشاہی خدا ہوتا تھا، تو ان نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا نہیں یار، رب ہے تو وہ صرف ایک ہے۔ کیا بات آئی بھائیو؟ ہمارے دین کی اساس بڑی سادہ ہے، ہم نے اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے، یقین مانے رات کو بھی مجھے ایک بھائی بتا رہا تھا، میرا دین کی طرف آتے ہوئے ڈر لگتا ہے کون سے دین کی طرف آ جاؤں۔ ہم نے ایسا مشکل دین کر دیا ہے، ایسا مشکل دین کر دیا ہے، عام بندہ باتیں ہوئے ڈرتا ہے، اور دیندار بھی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، یار کوئی گستاخی کا فتویٰ نہ لگ جائے، کیونکہ سارے تو مفتی ہیں ہمارے یہاں پہ۔ خدا را میرے بھائیو ہاتھ ہولا رکھے لوگوں کے اوپر۔ اللہ کا قرآن اصحاب کہف کی بات کر رہا ہے، جس کا ذکر آج کوئی بھی محدث اور مفسر اس وقت تک عزت نہیں پا سکتا جب تک وہ اصحاب کہف کے واقعے سے سبق نہیں سیکھتا۔ آپ غور کریں اس نوجوان کی عزت کتنی ہوگی، ان چند نوجوانوں کا کیا مقام ہے کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے سارے مفسرین کے لیے ان کے قصے کو پڑھنا اور سمجھنا لازم قرار دے دیا ہے۔ کیا شان ہوگی ان نوجوانوں کی، کیا مقام ہے ان نوجوانوں کا۔ وہ نبی نہیں ہے، عام نوجوان ہیں۔ ذہن میں خیال کیا آیا کہ رب ایک ہی ہے، بس ایک ہی بات ہے۔ کوئی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، کوئی بات انہوں نے اور نہیں کی، کوئی خاص قسم کا لباس اور خاص قسم کا لبادہ انہوں نے نہیں، صرف ایک بات کی ہے۔ اور بات کرنے کے بعد جب وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو آٹومیٹک سی بات ہے، جب بندہ کو حق کی بات کرتا ہے نا برادری کے اندر، سب سے پہلے رشتہ دار روکتے ہیں، بھائی روکتے ہیں، او یار ساری دنیا کرے تو پاگل ہے، تجھے کیا ضرورت ہے نیا کٹا کھولنے کی؟ ساری دنیا جدھر بہ رہی ہے ادھر بہتے جاؤ۔ اور یاد رکھے میرے بھائیو، بہتے ہوئے بھاؤ کے ساتھ بہنا بڑا آسان ہے، اور اسی سورۃ الکہف کی پہلی آیت میں اللہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ غور کیجئے، اللہ کی قسم قرآن کیسے پیارے انداز سے بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نبی اس قرآن میں ٹیڑھ کوئی نہیں، سریا سیدھا کرنا ہو نا، اس کو کسی سیدھے سریے کے ساتھ لگایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے ایسے بھائیوں کے نہیں؟ سریا ٹیڑھا ہو، اس کو سیدھا کرنا ہو تو کسی سیدھے سریے کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نبی ہم ایسی کتاب بھیج رہے ہیں جس انسان کے اندر ٹیڑھ ہو، جس گھر کے اندر ٹیڑھ ہو، جس قوم کے اندر ٹیڑھ ہو، وہ اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ کھڑا کرے، قرآن خود سیدھا اس کو کر دے گا۔ قیم، اللہ نے کہا ہم نے اس کو گاڑا ہے، گاڑا۔ جو بہتا ہوا دریا ہو نا بھائی، اس کے ساتھ بہنا بڑا آسان ہے، یہ ایسے ہی قرآن پڑھتے جائیں بڑا آسان ہے، ترنم کے ساتھ پڑھیں، پھر سر کو ایسے ایسے ہلائیں، بڑا آسان ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے، بس ایویں آسان کام ہے، گاڑی میں لگا لیں۔ کیا کہا ہے بھائی؟ آپ کو اس آیت سے کیا ملا؟ بس قرآن یہ کہتا ہے، ایک آیت سنی بس، اس کے بعد نہیں بھائی مجھے اس سے ملا کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم 10 آیتوں کے بعد 11ویں آیت نہیں سیکھتے تھے جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو ان 10 آیات میں اللہ کیا کہتے ہیں، ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ اور مجھے اکثر ایک بھائی کہتا بھائی میں نے اس سال 20 مرتبہ پڑھا ہے، اور میں کہا خدا را 25 بار نہ پڑھ لینا فرشتے اٹھا لیں گے تمہیں، اتنا زیادہ ہاتھ ہولا رکھو۔ میں نے کہا 25 مرتبہ پڑھ کے، خدا کا واسطہ ہے، میں نے کہا ہاتھ ہولا رکھو۔ تو قرآن کہتا ہے قیم ہے یہ، بہتے ہوئے دریا کے ساتھ بہنا بڑا آسان ہے۔ جدھر کو معاشرہ بہ رہا ہے، دولت کے پیچھے بھاگنا ہے، بھاگو، بڑا آسان ہے، سارے کہیں گے بڑا سیانا ہے۔ اچھا ویسے بھی گھر میں جو کماتا ہے وہ کسی کام کا بھی نہ ہو، گھر والے کہتے ہیں اے کام دا پتر ہے۔ رشتہ ہو بہنوں کا نہیں، جب تک وہ باہر سے نہیں آئے گا مشکل ہے بھائی، کسی کام کا نہیں ہوگا بھائی، پیسہ ہے
بہتے ہوئے دریا کے ساتھ بہنا ہے بڑا آسان ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے قیم، ہم نے اس قرآن کو بہتے ہوئے دریا میں گاڑ دیا ہے، تم اس کے ساتھ بہنا مت بلکہ اس قرآن کے ستون کو پکڑ لینا، یہ قرآن تمہیں بہنے نہیں دے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا جیسے ہی بہاؤ تیز ہوگا تو انسان کو زیادہ تیزی کے ساتھ معاشرہ کہے گا آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بچنے کا پھر ایک ہی راستہ ہے کہ تم اس ستون کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ تو بہتے ہوئے دریا کے ساتھ پھر تم بہنے سے بچ سکتے ہو کہ اگر تم اس قیم کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو صحابہ کہف کے ان چند نوجوانوں نے کیا کیا، جب سارے قبیلے والوں نے کہا بھائی چلو تم اس طرح کرو، ہمارے سامنے تو کہہ دیا بادشاہ کے سامنے بات نہ کرنا، وہ بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بھی یہی کہتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان نوجوانوں نے جب بادشاہ کے دربار کے اندر یہ بات کہی کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم ایک کے علاوہ کسی کو نہیں پوجیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے بس اب ان کی بات ختم ہو گئی، اب کائنات کا بادشاہ کہتا ہے میں خود آتا ہوں، اب ہم ان کے لیے ہدایت میں اضافہ کریں گے۔ اس کا مطلب ایک اور نقطہ نکلتا ہے یہاں پر کہ سب سے پہلے ہم نے کچھ کردار ادا کرنا ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد آنی ہے۔ یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے بھائیو، کچھ آپ کریں گے پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی بس دعا کرو اللہ میں توفیق دے دے کہ نماز شروع کر لیں۔ اللہ نے آپ کو مرتے دم تک ایسے توفیق نہیں دینی، لکھ لیجئے کاغذ پر، آپ نے خود اٹھنا ہے، کچھ دن پڑھنی ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے اے اللہ تو مجھے استقامت دے دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اسلوب یہی ہے، پہلے تم آؤ گے میں اس کے بعد آؤں گا۔ اصحاب کہف نے پہلے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کہتا ہے جب انہوں نے یہ بات کر دی تو بڑے بادشاہ کے سامنے یہ بات کرنی، اس کا مطلب سیدھی سیدھی موت ہوتا ہے، لیکن وہ موت سے نہیں ڈرے۔ اللہ کہتا ہے ان کا دل اس سے پہلے کہ ڈر جاتا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے خود ان کے دل کے اوپر سکون کو نازل کر دیا۔ نہیں ہے بھائیو، غور کیجئے گا، اللہ کی قسم نبی نہیں ہے، چند نوجوان ہیں، چند نوجوان۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے صرف یہ بات کی ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے ان کے دل کو استقامت دے دی، ہم نے ان کے دل کو سکون دے دیا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اور پھر بادشاہ نے کہا بڑے گھرانے کے بچے ہیں، سزا دیتے ہوئے چند دن اور سوچ لو۔ تو ان نوجوانوں نے یہ سمجھا کہ اب یقیناً جان جانے والی تھی، انہوں نے کہا چلو پہاڑ کی طرف چلتے، اور پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اوئے ہوئے اللہ کی قسم میرے بھائی، وہ پہاڑ کی طرف جانے لگتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے نوجوان بات کر رہے ہیں اور ان کی اس بات کو رب کا قرآن لکھ رہا ہے اور مجھے اور آپ کو سنا رہا ہے ینشر لکم من رحمتہ، اور نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، فکر نہ کرو، ہم اللہ کی خاطر جا رہے ہیں، وہ ضرور ہمارے اوپر رحمت کی بارش کرے گا۔ اوئے ہائے کیسا یقین ہے اللہ کی قسم۔ آج گھر والے تھوڑی سی بات کر دینا دین پر چلنے والے کو تو ہم بددل ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار چھوڑو دین کو۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے چند نوجوان، کوئی نبی ولی نہیں تھے، صرف انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور انہوں نے کہا جب ہمارا رب وہ ہے اس کے لیے ہم عیاشی کو چھوڑ رہے ہیں، ہم چاہتے تو ہم بھی گاڑیاں لے کر سواریاں لے کر ایک بڑی خوبصورت زندگی گزار سکتے تھے، نہیں جب ہم نے اس کو کہہ دیا ہے تو ہم اب نکل رہے ہیں اس غار کی طرف جہاں پر ہمیں کھانے کو کچھ نہیں، حفاظت کچھ نہیں، وہاں پر پروٹوکول کچھ نہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر رحمت کی بارش کرے گا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اے اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ پھر غار میں گئے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے جب وہ غار میں چلے گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے ان نوجوانوں کے لیے کائنات کا نظام ہی بدل دیا، ہم نے نظام ہی بدل دیا کائنات کا۔ 24 گھنٹے سوئیں، سویا نہیں جاتا، 6 مہینے ایک جگہ پر لیٹیں، لیٹا نہیں جاتا، بیڈ سورز ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 309 سال تک ہم نے کائنات کا نظام ان نوجوانوں کے لیے روک دیا، اور وہ 309 سال سونے کے بعد اٹھے، اور اٹھنے کے بعد ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار تھوڑی سی بھوک لگی ہے جا کے کھانا لے آؤ۔ اللہ اکبر، یہ پیغام تھا حقیقت میں نوجوانوں کے لیے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، کسی بندے کے فتوے سے نہ ڈرنا، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے 15 سال لگانے پڑیں گے، تم صرف ایک مرتبہ کہنا اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں تیرے لیے کائنات کا نظام بدل دوں گا، اللہ کہتا ہے میں سورج تیرے لیے نکالنا بند کر دوں گا، میں تیرے لیے ذرے کو پہاڑ بنا دوں گا، میں کائنات کو تیری خدمت پر لگا دوں گا۔ تو ایک مرتبہ ہے نوجوان کہہ تو صحیح، تو ایک بار باہر نکل تو صحیح، تو کدھر زندگی ضائع کر رہا ہے، تو ایک بار باہر نکل،
میں تجھے لوگوں کے لیے ایک نصیحت بناؤں گا اور قیامت تک لوگ تیرا تذکرہ کریں گے. تو ایک بار باہر آ تو صحیح. ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہے بھائی. اور غور کرے صحبت کتنی میٹر کرتی ہے. صحبت. اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی. کہتا اگر صحبت اچھی ہو تو کتا بھی ہو تو اس کا ذکر قرآن میں ہو جاتا ہے. اپنی صحبت پر غور کیجئے. ہماری نوجوانوں کی صحبتیں کیسی ہیں؟ وہی دوست ہیں جو بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کی طرف لے کر جائیں وہ اور راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں. آؤ یار فلاں مووی دیکھنے چلتے ہیں, فلاں ہوٹلنگ پہ چلتے ہیں, سیر کرتے ہیں. کوئی نوجوان آج کل ایک دوسرے کو نہیں کہتا یار آؤ آج سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پر غور کرتے ہیں کہ دجال کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. کیا بات ہے یار کہ 10 آیتیں اور اتنا بڑا فتنہ میں بچ جاؤں گا. یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں آخری اگر رات کو پڑھیں تو کافی ہو جاتی ہیں. آخر کیا بات ہے یار ان 2 آیتوں کے اندر؟ کوئی بات تو ہے. یہ تو نور ہے میرے بھائیوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس قرآن کی مثال بارش کے ساتھ بھی دی گئی ہے. کسی پتھر پر پڑے اس پر اثر نہیں پڑتا اور کسی پتھر پر پڑے تو وہاں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. یہ سب پہ تو اثر نہیں کرتا. اس کے لیے تو جد و جہد کرنی پڑے گی, ٹائم دینا پڑے گا, آگے آنا پڑے گا, اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے ایک عزم کرنا پڑے گا. اللہ کا قرآن اس واقعے سے کہتا ہے تم صرف عزم کرو میں راستے نکالوں گا. یہ مت سمجھنا میرے ساتھ کوئی نہیں, میرے گھر والے کوئی نہیں, لوگ کیا کہیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں 309 سال تک کائنات کا نظام تمہارے لیے روک دوں گا. تو ایک بار آ تو صحیح میرے پاس. تو مجھے پہچانا ہی تو نہیں کہ میں کون ہوں, اور تم مجھے جانے ہی تو نہیں میں کیا کر سکتا ہوں, تم یہ نہ جان سکے. آج میرے بھائیوں ہم نے اس قرآن کو کیا سمجھ لیا ہے؟ ہم بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. بھائی اتنی مرتبہ پڑھ لیا ہے. خدا را میرے بھائیوں ایک آیت کی بات کر رہا ہوں, آخری بات کر رہا ہوں بھائیوں. ایک آیت روزانہ اس کو پڑھیں. یہ ہمارے معاشرے میں عجیب جاہلوں والی بات ہے کہ قرآن پڑھنے سے انسان جاہل ہو جائے گا, سمجھ نہیں لگتی. اللہ کا قرآن سن کر گزرتے ہوئے جن مسلمان ہو گئے اور ہم نے کہا بھائی مشکل ہے. تو عجیب جب چرخی الٹی چلتی ہے پھر برا ٹائم آتا ہے, پھر پتہ نہیں چلتا انسان کیا بات کر رہا ہے. آیت پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, پھر آئیں اپنے شیخ صاحب کے پاس. جی مجھے اس آیت سے کیا ملا ہے؟ میں نے تو پڑھ لیا کہ وہ نوجوان غار میں گئے, مجھے کیا ملا؟ وہ تو نوجوان گئے, مجھے کیا پیغام ملا؟ میرے لیے کیا ہے اس کے اندر؟ پھر اگلی آیت پڑھیں. اللہ کی قسم یہ قرآن آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا. دنیا میں سب سے بڑی کشش اگر ہے تو اس قرآن کے اندر ہے. آپ کو کچھ اور کرنے کو نہیں ملے گا. آپ کہیں گے اتنے خزانے ہیں, اگر کوئی کراچی کے ساحل پر کھڑا ہو کر چند موتی نکالے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے ساری دنیا کے سمندروں کے موتی نکال لیے, بلکہ وہ تو ایک چھوٹے سے کنارے پر کھڑا ہو کر چند موتی نکال کر کھڑا ہے. یہی مثال اس قرآن کی ہے. قیامت تک لوگ آئیں گے اس کے سمندر میں سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق موتی چنیں گے اور چلتے جائیں گے, لیکن اس قرآن کے خزانے قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. لیکن سوال پھر میرا وہی ہے کہ میں نے اور آپ نے کتنے موتی آج تک لیے؟ کسی نے 10 مرتبہ پڑھا ہوگا, کسی نے 100 مرتبہ. ملا کیا ہے آج تک اس قرآن سے؟ سمجھا کیا ہے اس قرآن سے؟ اس نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لے کے آئی ہے؟ اس قرآن سے آپ کی سوچ کیا بدلی ہے؟ خدا را میرے بھائیو, نوجوان میرے بھائی اٹھیں, اپنی زندگی کو اس قرآن کو دے. ہمیں لگتا ہے کہ نیک ہستیاں بزرگ, ہمارا ایک عجیب نیکی کا تصور ہے. بھائی بڑی امید ہے جی, بڑا نیک جناؤ سی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خیبر کو فتح کیا اس وقت آپ کی عمر 29 سال تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے کہا آقا یہ ہو نہیں سکتا کہ عمر کا اسلام قبول ہو چکا ہو اور آج لوگ بیت اللہ کی بجائے گھروں میں نماز پڑھیں, یہ ہو نہیں سکتا, آئیں میں دیکھتا ہوں آج مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے کون روکتا ہے. جب حضرت عمر یہ بات کر رہے تھے ان کی عمر 27 سال تھی. ہمارے 27 سال کے نوجوان کو صرف ٹک ٹاک پر فلٹر لگانا آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کو فقیہ امت کا لقب ملا, اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی. یہ نوجوانوں کی گیم ہے بھائیو. اللہ کو آپ سے امیدیں ہیں, اللہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہ کی قسم اللہ چاہتے ہیں کہ اصحاب کہف کو پڑھو اور ان نوجوانوں کی طرح باہر نکلو. میں کائنات کا نقشہ بدلوں گا تمہارے لیے. حضرت اسامہ بن زید اس لشکر کے امیر ہیں جس لشکر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی شامل ہیں. حضرت اسامہ بن زید اللہ کی قسم پڑھ کے دیکھیے, آپ کی عمر 18 سال تھی.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی تفاسیر کے اندر جب اٹل بات کرنی ہو تو تفسیر ابن عباس پہ جا کر بات ختم ہوتی ہے. جب آپ مفسر قرآن بن چکے تھے، حضرت عمر کی شورا میں شامل ہو چکے تھے، اس وقت آپ کی عمر صرف 15 سال تھی. اور ہمارے 15 سال کے نوجوان کو سلام نہیں لینا آتا، کھانا نہیں رکھنا آتا، اسے بڑوں سے ادب سے بات کرنا اس کو نہیں آتا. ملنگ ہوتا ہے ملنگ، سبزی لینے بھیجیں سبزی نہیں صحیح لا سکتا. خدا را بچوں کو بڑا کریں، دودھ پلائیں، صرف ان کو روٹیاں کھلا کر بڑا نہ کریں، ان کو ذہنی طور پر بڑا ہونے دیں. انہی نوجوانوں کے ہاتھوں میں اس قوم کی بھاگ دوڑ ہے. یہ منزل رکھیں کہ اگلے 10 سال میں اس منبر پر کوئی نوجوان کھڑا ہوگا. میری زندگی کے اندر 10 نوجوان ایسے دائی تیار ہوں گے جو معاشرہ بدلیں گے، اور معاشرہ ہمیشہ نوجوانوں نے بدلا ہے. میرے بھائیو، اپنے بچوں کو دیجئے دین کو، پڑھیے، سمجھیے، غور کیجئے. ہر آیت، آج جمعے میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. یہ پورا ایک خطبہ اس بات پر ہے کہ ان 2 خطبوں کے اندر جو 2 صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کیوں پڑھی جاتی ہیں. جمعے کے دن سورہ کہف کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ 10 آیتیں دجال سے کیوں بچاتی ہیں؟ کیا فلسفہ ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا خزانے ہیں؟ بالکل اللہ کی قسم اسی طرح قرآن کی ہر آیت ہے جو آپ کو کوئی مقصد دیتی ہے. اس کو مقصد کے طور پہ پڑھیں. مجھے کیا ملا، مجھے کیا ملا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہدایت ہے، تمہیں راستہ دکھائے گی ہر آیت. مجھے اس سے کیا ملا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں میں قرآن کی محبت کو ڈال دے.